علامہ اقبال نے کہا بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ابھی تو کوئی میں خانہ اجمیر میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی سمرقند میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، لیکن جب مہدی آ جائے گا تو بنے گا سارا جہاں میں خانہ۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، شراب عشق تم کو واٹس ایپ پر مل جائے گی۔ اس دور کو، انسانیت کے دور کو 3 حصوں میں بانٹ دیں جو اللہ نے کیا ہے۔ پہلا دور ہے عبادت کا، اس کے اندر انبیاء اور مرسلین آئے۔ عبادت کا دور ہے تو عبادت کرنی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ دور عبادت کا تھا، نبیوں کا، لہذا عبادت کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ دوہرا دیں، نبیوں اور رسولوں کا جو دور تھا وہ عبادت کا تھا، عبادت کرنی پڑے گی، ہاں، اس کے بغیر جو ہے نا، ہاں، تو وہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہے۔ تو نبی اور مرسل مذہب لے کے آئے، مذہب انہوں نے کہا جو عبادت کرو، پوجا کرو، پوجا نہیں کریں گے تو بیکار ہے، عبادت نہیں کریں گے تو بیکار ہے نا۔ اچھا، اب یہ دور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، وہ عبادت کا دور ختم ہو گیا۔ اب بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا ہے وہ ہے رحمت کا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فقراء، صالحین اور ولیوں کو بھیجا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب وہ جو پہلا دور تھا عبادت کا، مرسلین اور نبیوں کا، اس کے اندر وہ لوگ کامیاب تھے جن کو تھکانے کا شوق تھا، کھڑے رہو عبادت میں ساری ساری رات، جو عمل میں بہت تیز تھے وہ کامیاب تھے۔ لہٰذا اللہ نے کیا کیا کہ اس دور میں ایسے ہی لوگوں کو بھیجا کہ جو لگے رہیں، چلو جی ساری رات نمازیں پڑھتے رہو۔ اگر ایسے لوگوں کو اس دور میں بھیج دیتا تو نبی کامیاب نہیں ہوتے اپنی نبوت میں، رسالت میں، دین کو قائم نہیں کر سکتے تھے اگر اس دور میں سست لوگوں کو بھیج دیتا۔ لہٰذا اس دور میں بھیجے ہی ایسے لوگ جنہوں کو کہہ دیا جی پڑھ لیں نمازیں۔ آپ یقین کریں اس دور میں 50 نمازیں بھی اتر جاتی ہیں تو وہ پڑھ لیتے۔ مصیبت بنتی تھی آگے آنے والوں کے لیے جو سست لوگ آئیں گے آگے۔ تو جو پہلا دور تھا جس کو ہم عبادت کا دور کہتے ہیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، مرسلین کو بھیجا، خوب عبادتیں کی انہوں نے، خوب عبادتیں کی۔ پھر اس کے بعد دور شروع ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹرانزیشن پیریڈ، جیسے بریکسٹ ہو گیا، اس کے باوجود بھی 1 سال کی جو ہے چھٹی، کہ 1 سال جو ہے نا ان کو ایڈجسٹ کرنے میں لگتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے نا یہ نبوت اور رسالت کا دور ختم ہوا ہے تو کچھ عرصہ ٹرانزیشن میں لگا ہے۔ تو اس میں ایسے ولی بھی آئے جنہوں نے عبادت پر زور دیا اور ایسے بھی آئے جنہوں نے رحمت پر زور دیا، دونوں سلسلے چلتے رہے۔ عبادت پر زور دینے والے ولی بھی آئے اور رحمت کے اوپر تکیہ کرنے والے ولی بھی آئے۔ تو آپ سمجھ نہیں پائے کہ جی فلاں ولی تو کہتا ہے کہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا، اور یہ ولی کہتا ہے کہ خیر ہے یار کوئی گل نہیں۔ جی، تو وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا نا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے ولیوں کی تعداد بڑی ہے جنہوں نے کہا کہ خیر ہے جھاڑو دو، جنہوں نے کہا خیر ہے بس تم خدمت کرتے رہو، کھانا کھلاؤ۔ اب ان کو جو ہے کچن میں بٹھا دیا جو بس روٹیاں بناتے رہو۔ اب جیسے سرکار نے کوٹری شریف میں ملتان سے ایک لڑکا آیا زاہد، اس نے کہا جی میں خدمت کروں گا، جو یہاں بیٹھ جاؤ، تندور پہ بٹھا دیا۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ تندور پر بیٹھ کے کھانا بنائے، روٹی بنائے، مہمانوں کو کھلائے۔ اب وہ تندور پہ بیٹھا ہوتا تھا، لوگ ذکر کرتے تھے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی یار میں بھی ذکر کروں۔ وہ تندور پہ بیٹھ کے کھانا بناتا تھا تو اس کے سارے لطیفے چلتے تھے، روٹی کھانا بنا رہا ہے، ذکر چل رہا ہے۔
اور اس کو مزہ آتا تھا کھانا بنانے میں کیونکہ نظروں سے مل رہا تھا اس کو. ایک دن اس کو خیال آیا کہ یار میں بھی ذکر میں بیٹھ جاؤں. وہ اٹھ کے ذکر میں بیٹھا, سب بند. تو سرکار نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے نا استاد, تندور پہ ہیں, تندور پہ تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے, تو تم کو فیض تندور پہ ملے گا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا, اب جن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں, مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, وہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں حضور کے دور سے مثال دو, کیونکہ ان کو ابھی دین کا پتہ نہیں ہے نا, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف, شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہے, کہ اس کو جو ہے نمازوں کا, روزے کا نہیں کہہ رہے, اس کو کھانا بنانے کا کہہ رہے ہیں, تو یہ تو سراسر دین کے خلاف ہے. تم کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو. کہاں پتہ ہے تمہیں دین کا؟ دین کا پہلا دور ہے عبادت. دین کا پہلا دور ہے ہاں عبادت. عبادت کے بعد جو دوسرا دور ہے جس میں صالحین, مقربین اور اولیاء اور فقراء کا دور ہے, اس دور میں عبادت سے اب رحمت کی طرف آیا گیا ہے. رحمت کیا ہے؟ جو تجلیاں پڑتی ہیں نظر رحمت کی, ان تجلیوں کے ذریعے سست لوگوں کی کشتی کو بھی پار لگا دینا. جو عبادت میں چست نہیں ہیں, کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی معذوری اس میں ہے, جی میں عبادت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, عبادت نہیں کر سکتے, آپ جھاڑو لگا لیں. نور تو انہوں نے دینا ہے نا, تو نے تو نہیں دینا. وہ عبادت سے نور دلوائیں یا نظروں سے نور دلوائیں, ان کی مرضی ہے. ثابت کرو نا. ہاں ثابت کر دیتے ہیں. شفاعت کیا ہے؟ ساری زندگی گناہوں میں تو نے گزاری, پھر نبی کی نظروں سے شفاعت ہو گئی, خلاصی ہو گئی, چھٹکارا ہو گیا نا. عبادت نہیں کی تب بھی, اور جب شفاعت ہو سکتی ہے نظروں سے, تو خلاصی اس دنیا میں بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو یہ دور جو ہے دوسرا رہا ہے رحمت کا. اس رحمت کے دور میں اب جو گناہگار ٹائپ بندے تھے, ان کو تو بڑا مزہ آیا. ہم بینکاک میں جب رہتے تھے تو ہمارا اپارٹمنٹ تھا, 14 فلور پر اپارٹمنٹ تھا. اچھا, تو ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اسٹیئر سے جائیں, سیڑھیوں سے, کھانا ہضم ہو جاتا تھا. لیکن کچھ لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یار لفٹ کا انتظار کر لوں گا 10 منٹ میں, لفٹ میں بیٹھ کے جاؤں. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے رحمت کے دور میں بھی ایسے ہیں جن کو کیڑا ہے عبادت کا. وہ کہتے رہتے ہیں میں کیا کروں, کوئی بتاؤ کچھ کرنے کو. ایسے آ جاتے ہیں نا اکا دکا, جیسے کہ عبادت کے دور میں اکا دکا رحمت کے آ گئے تھے لوگ, جس طرح زید تھا. زید تھا نا, اس کا کام کیا تھا کہ حضور کو آ کے وہ لطیفے سناتا تھا. شراب بھی پیتا تھا, ہر گناہ کرتا تھا. شراب میں پکڑا جاتا تو صحابی اس کو جو ہے وہ لاتے حضور کے پاس, حضور اس سے مذاق کرتے, پھر کہتے اس کو کوڑے لگاؤ. دوسری دفعہ پکڑا گیا پھر کوڑے لگائے, تیسری دفعہ پکڑا گیا پھر کوڑے لگائے. صحابہ کرام نے کہا کہ یار لعنت تو تیرے اوپر, تو بار بار شراب کے جرم میں پکڑا جاتا ہے, سدھرتا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ لعنت کیوں بھیج رہے ہو تم؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو شرابی ہے, یہ تو گناہ گار ہے. فرمایا کیا ہوا, یہ گناہ گار ہے شرابی ہے تو اس کے دل میں ہماری اور اللہ کی محبت ہے. اب وہ سست آدمی تھا تو اس کو حضور نے رحمت کے ذریعے نوازا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرے نبی کے در سے کوئی خالی نہیں گیا, تو صرف ہم زبان سے کہتے ہیں, صرف ہم زبان سے کہتے ہیں اور پیسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کو جھولی بھر بھر کے دیا. ابے تیرے نبی کے در سے کوئی خالی نہیں گیا, اس کا سینیریو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گنہگار ایسا آیا جس سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی, جس سے روزے نہیں رکھے جاتے, جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی, جس سے عبادتیں نہیں کی جاتی, جس سے تلاوت نہیں کی جاتی. کیا وہ خالی ہاتھ چلا جائے گا نبی کے در سے؟ اس کو رحمت سے نوازیں گے نا. نبی کے در سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا. اس سلسلے میں اگر نبی کے در سے جھولی بھر کے جائے تو مزہ ہے نا.
یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی مراد پوری ہو جائے تب ہی جو ہے جھولی بھر کے گیا ہے؟ اگر کوئی معذور گناہ گار ایسا آ گیا جس سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، روزے نہیں رکھے جا رہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، اور وہ حضور سے کہے یا رسول اللہ میں کیا کروں، اب مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی تو میں کیا کروں، مجھ پر کرم فرمائیں، تو کیا حضور اس کو خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ نہیں بھیجیں گے۔ تو پھر کریں گے کیا؟ نظر رحمت سے اس کے دل کو منور کر دیں گے، کیونکہ وہ معذور ہے، اس سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی۔ تو یہ دوسرا دور کیا کون سا ہو گیا؟ رحمت کا دور۔ اس میں کیا ہوا کہ وہ نظر رحمت میں آئے اور ان کے گناہ دھلنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، حضور نے کہا ہے کہ پوچھو ان سے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک کو نبی مبعوث کیا جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے تمہارا نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو حضور کا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں زبان سے پڑھی جاتی ہیں تو تزکیہ ہوتا ہے، اور اگر قرآن کی آیتوں کا نور نظروں سے نکل رہا ہو تو پھر سمجھ میں آئے گا یا نہیں؟ صرف زبان سے قرآن کی آیتوں کا نور نکلے گا تو تزکیہ نفس ہوگا صرف؟ اگر حضور کی آنکھوں سے اسی قرآن کا نور نکل رہا ہو، حضور کے ہاتھوں سے نکل رہا ہو، حضور کے قدموں سے نکل رہا ہو، بالوں سے نکل رہا ہو، بولے مبارک سے نکل رہا ہو وہی نور، تو پھر کیا نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ دوسرا دور ہے جس میں رحمت کے ذریعے سرکار نے دین الہی میں لکھا کہ ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو بھی ولیوں نے کنارے لگا دیا، اور یہ بھی لکھا، مفہوم یہ میں بتاؤں گا، یہ بھی کہا کہ جو معذور ہیں جن سے عبادتیں ہوتی نہیں ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ولی آ گیا تو وہ اس کے ارد گرد آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم سے وہ کام نہیں ہوتا ہے، اب ان کی نظروں کے ذریعے ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے معذور جن سے عبادتیں نہیں ہوتی۔ یہ تھا رحمت کا دور۔ صحیح؟ عبادت کے دور میں آپ رحمت ڈھونڈ رہے ہیں، ملے گی نہیں۔ رحمت کے دور میں آپ عبادت کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو اور ہے، یہ تو اب جیسے یہ یورپین یونین تھا یہاں پر، ابھی بھی ہے، انگلینڈ نکل گیا بس۔ تو اس وقت جو ہے جب انہوں نے یورو شروع کیا ہے، یورو کی کرنسی شروع کی ہے یورو، تو سارے ملکوں میں نہیں ہوا تھا ابھی۔ آئرلینڈ میں اس وقت بھی یورو نہیں چلتا تھا، تو ہم اگر آئرلینڈ میں یورو لے کے جاتے تھے تو وہ نہیں لیتے تھے۔ پھر جب وہاں یورو رائج ہو گیا، اس کے بعد آئرش منی اب نہیں چلتی وہاں پر۔ یہی حال اس دین میں ہے کہ جب عبادت کا دور ہے تو رحمت کے ذریعے کس کو نوازیں گے یہ ان کی مرضی ہے۔ میجورٹی کے لیے عبادت ہے، مائنورٹی معذوروں کے لیے رحمت ہے۔ پھر جب رحمت کا دور شروع ہو گیا تو میجورٹی کے لیے رحمت ہے، مائنورٹی کی تقدیر بدلے گی۔ میجورٹی کے لیے ہاں، رحمت کے دور میں تکیہ عبادت پر نہیں ہوتا، رحمت پر ہوتا ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا۔ کسی ولی کے ایک لمحے کی جو صحبت ہے، یک زمانہ ایک لمحے کی صحبت با اولیاء کسی اللہ کے ولی کے ساتھ، وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ تبلیغ شروع ہو گئی نا رحمت کی۔ فتویٰ لگانا ہے کفر کا، سب سے پہلے مولانا روم پہ لگائیں، جس نے یہ کہا کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر رحمت کی ایک نظر ہے۔ ہے کوئی جو کہے گا کہ رحمت سے زیادہ افضل عبادت ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے ایک لمحے کی ولی کی صحبت افضل ہے۔ لیکن یہ بات جو مولانا روم نے کہی ہے، یہ اسی دور کے لیے تھی جس دور میں رحمت کو بنایا گیا، رحمت رائج ہوئی۔ حضور کے دور میں یہ بات
قابل عمل نہیں تھی، کیونکہ وہ رحمت کا نہیں عبادت کا دور تھا۔ چلتی رہی رحمت کی گھڑی، چلتی رہی، پھر ولایت ختم ہو گئی۔ اب عبادت کا دور بھی پرانا ہو گیا، اب رحمت کا دور بھی پرانا ہو گیا۔ رحمت کا دور بھی پرانا ہو گیا سے مراد کیا کہ اب اس دور میں رحمت کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی اللہ کی تجلیات زمین پر نہیں آئیں گی، کوئی ولی نہیں ہوگا جس کے اوپر 360 تجلیاں پڑ رہی ہوں اور تو اس سے استفادہ حاصل کر لے۔ عبادت کا دور ختم، رحمت کا دور ختم، اب دور آیا ہے عشق کا۔ اب دور آیا ہے عشق کا۔ عبادت تھی ایمان کو بڑھانے کے لیے، رحمت تھی گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، نجات کے لیے، اور اب یہ عشق کا دور آیا ہے۔ عشق میں نہ تجھے تجلی چاہیے، عشق میں نہ تجھے ایمان چاہیے، نہ گناہوں سے چھٹکارا چاہیے، عشق میں تجھے اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ بھلے اب رحمت ہو یا نہ ہو، عبادت ہو یا نہ ہو، اللہ مل گیا تو باقی سب خیر ہے۔ اللہ مل گیا، ہاں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ کہ مومنو، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لائے گا۔ کیا کرے گی وہ قوم؟ عبادت کرے گی یا رحمت ڈھونڈے گی؟ نہیں، وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ اب محبت کا دور ہے، نہ عبادت کا ہے نہ رحمت کا ہے، محبت اور عشق کا دور ہے۔ جنہوں نے عبادتیں انٹروڈیوس کرائیں، جنہوں نے رحمت تم کو دی، اب تم ویسے بن جاؤ، وہ دور آ گیا ہے۔ بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا بنے گا سارا جہاں میں خانہ۔ ابھی تو کوئی میں خانہ اجمیر میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی سمرقند میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی مکے میں ہے، لیکن جب مہدی آ جائے گا تو بنے گا سارا جہاں میں خانہ۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، شراب عشق تم کو واٹس ایپ پر مل جائے گی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، اور ہر ایک بادہ خار ہوگا۔ The entire universe will become a میں خانہ۔ The entire universe and everybody will only drink the wine of love, barring none. یہ وہ دور آ گیا ہے۔ تو اب اس دور میں اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو سمجھ لیں، عبادت کا دور چلا گیا، نبیوں اور مرسلین کا دور تھا، عبادت کا دور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دور آیا رحمت کا، داتا علی حجویری، غوث اعظم، ٹھیک ہے، خواجہ غریب النواز، یہ دور بھی چلا گیا۔ اب دور آیا ہے عشق کا، یہ دور عشق دور گوہر شاہی ہے، یہ دور عشق ہے، اور عشق سب کے لیے ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے، کرسچینٹی کرسچنز کے لیے، جوڈائزم جوش کمیونٹی کے لیے، اور ہندو دھرم ہندوؤں کے لیے، سکھزم سکھوں کے لیے ہے۔ عشق اور گوہر شاہی سب کے لیے ہے، سب کے لیے، بارنگ نن، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، سب کے لیے عشق ہے ایکولی۔ اچھا بھائی، اب اگر آئی فون کا دور ہے، آپ پھر نوکیا کی بات کر رہے ہیں؟ بڑے گھامڑ ہو یار تو۔ نہیں، مل تو جائے گا، ابھی بھی بہت جو ہے نا وہ کھسکے ہوئے لوگ ہیں ای بے پر بیٹھے ہوئے۔ ہاں ہاں،
اب اگر ای بے پہ ڈالیں گے بھائی نوکیا 330 مل جائے گا، لیکن اس کا کریں گے کیا؟ آپ لوگوں کے سامنے لے کے بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی دیکھو یہ کہاں سے اٹھا کے لائے اس کو، یہ نمونہ نوکیا 330 لے کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ آئی فون 12 پرو کا دور ہے، اس میں تم نوکیا ڈھونڈ رہے ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نوکیا استعمال کرنا حرام ہے، حرام نہیں ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ کریں استعمال، لیکن زمانے کی مطابقت میں نہیں ہے نا بھائی. تم کو خود شرم آئے گی، تم لدرا لے کے تو جاؤ نا. نوکیا کا فون اٹھا کے جو ہے نا کہیں فلانٹ کرو اس کو. نوکیا 330 چلا رہا ہے اس زمانے میں، ہے نا. تو اسی طرح یہ دور عشق کا ہے. رحمت کی بات نہیں کرو، عبادت کی بات نہیں کرو، چلا گیا وہ دور. علامہ نے بھی یہی کہا تھا، گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، اب تو کھلے عام پیو بھائی، کیونکہ مست آنکھوں کی قسم کھانے کا موسم آ گیا. اور اس کے بعد کہا آ گیا پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا. پی کر بہک جانا کیا ہے؟ کہ جس کے سینے کو نظر گوہر شاہی نے منور کر دیا ہو وہ بہک گیا. وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہکی ہوئی باتیں تو ہیں. وہ بہک گیا، ہندو بہک گیا، کہتا ہے کہ مجھے ہندوازم نہیں چاہیے. جب ان نظروں سے سرکار کی مسلمان نے پی لی تو وہ کہتا ہے مجھے اسلام کی کیا ضرورت ہے. عیسائی نے پی لی تو وہ بھی کہتا ہے کہ اب مجھے کرسچینٹی کی کیا ضرورت ہے. اب تو مست آنکھوں کی قسم کھانے کا موسم آ گیا. اور پھر یہ بھی کہا ہے انہوں نے، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، جنہوں نے بھی کہا ہے کہ عصمت کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا. اب کوئی ایسی ذات آ گئی ہے، اب کوئی کہ جس کی عصمت کعبے سے بڑی ہے، جس کی عفت، جس کی عصمت، جس کی آبرو کعبے سے بڑی ہے. اسی کی آنکھوں کی قسم کھاؤ، اب اسی کا دور آ گیا ہے. آ گیا پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا. اور پھر یہ بھی کہا ہو رہی ہیں جمع ایک مرکز پہ دل کی وحشتیں. متیش کہتا ہے مندر میں مزہ نہیں آ رہا، شفاعت اللہ کہتا ہے مسجد میں مزہ نہیں آ رہا، اسٹیو کہتا ہے چرچ میں مزہ نہیں آ رہا. سب کو وحشت ہو رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ سب کی وحشتیں ایک مقام پر جمع ہو جائیں. ہو رہی ہیں جمع ایک مرکز پہ دل کی وحشتیں، ہم نشیں شاید بہار آنے کا موسم آ گیا. اب بہار آنے والی ہے، اب سب کے دل کی حسرتیں پوری ہو جائیں گی. TV, bringing light, love, and peace in your life.